امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر خدا میں مصروف تھے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ خیمہ سے باہر نکلی تو یزیدی لشکر میں تیاری کا شور سنا. کل میدان جنگ لگنا والا تھا. حضرت زینب نے امام علی مقام کو مخاطب ہو کر پوچھا اور ذرا اپنے سینے میں بھی جھانک کر دیکھنا بھائی میں تشریح نہیں دے رہا بھائی کتنا ہی بے وفا کیوں نہ ہو بہن کبھی اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتی. حضرت زینب نے جب میدان کربلا میں امام علی مقام کو تنہا تلوار کی تیز لگا کر پریشانی کی عالم نے دیکھا وہ وقت یاد آ گیا جب حسین کے لیے مصطفیٰ سے یہ طبیب کیا کرتے تھے. پوچھا بھائی حسین یزیدی لشکر تو جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میرے امام نے اپنی نگاہ جب زمین سے اٹھائی اور بہن کی طرف دیکھا فرمایا بہن زینب کوئی بات نہیں اگر آج یزیدی لشکر یزید کو خوش کرنے کے لیے اور کل خوشی اور فتح کا جشن منانے کے لیے تیار ہے تو ابھی کھا کے کربلا پر میری آنکھ لگی تھی کہ گنبد خضرا میں مصطفیٰ نے مجھے پکار کر کہا حسین اگر یزید اپنے لشکر کے لیے تیار ہے مصطفیٰ تیرے استقبال کے لیے گنبد خضرا پر تیار ہے. حسین میرے قدموں پر سواری کی راہ رکھ لینا کل میدان کربلا میں تیرے قدم ڈگمگانا ہے. فرمایا بہن تیار ہوں. اور امام علی مقام خدا کے ذکر میں بھی ساتھ ساتھ مصروف تھے. میاں محمد بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں کہ گل وچ تھا دماندا پا کے ذکر و شک مدانی ہمت لال محمد بادشاہ مکھن آیا جانی کہ ایک طرف پریشانی اور ذکر خدا میں میرا امام مصروف تھا. حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میں واپس خیمے میں لوٹ گئی تھوڑی دیر نہ گزری مجھ سے خیمے میں نہ رہا گیا. جب پھر خیمے سے واپس حسین کی طرف آئی تو دیکھا میرا ویر ذکر خدا میں مصروف تھا. کبھی اوراد کرتے کبھی وظائف کرتے کبھی نوافل ادا کرتے. حسین کی روح زمین پر آخری رات تھی. آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں جب خیمے کی طرف واپس لوٹی میں نے سوچا کہ آج فاطمہ کا لال آج مصطفیٰ کا لالا میدان کربلا میں تنہا پریشان ہے. کیا اس کی پریشانی پر گنبد میں روح مصطفیٰ مسترد نہیں ہوگی؟ کیا اس کے اس عالم پر روح فاطمہ نہیں تڑپ رہی ہوگی؟ میں جب خیمے کی طرف لوٹی حضرت زینب بیان فرماتی ہیں کہ جا کر عباس رمضان سے کہتی ہوں کہ بھائی حسین کی تو خبر لو ابھی تو جنگ شروع نہیں ہوئی پہلے ہی ساتھ چھوڑ گئے. حضرت زینب فرماتی ہیں کہ جب میں خیمے کی اوٹ میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ حضرت عباس رمضان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے جوانوں سے حلف لے رہے تھے کہ اہل بیت کے جوانوں کل جب گنبد خضرا میں مکی کے نواسے کے خلاف میدان کارزار جب لگے گا میدان جنگ تو وفا کرو گے. سب نے یکجا ہو کر کہا کہ حسین پر اپنی جانیں نشانہ کریں گے. یزید پر وقت کے لشکر کے گھوڑے ہماری جانوں سے گزر کر ہمارے جسموں سے گزر کر حسین کی طرف میری آنکھ دیکھ سکیں گے. فرماتی ہیں مجھے خوشی ہوئی میں جب اصحاب حسین کے خیمہ کی طرف لوٹی تو میں نے دیکھا کہ حضرت حبیب بن مظاہر آپ اصحاب حسین سے حلف لے رہے تھے کہ کل ساقی کوثر کے نواسے کے خلاف میدان جنگ لگنے والا ہے کل وفا کس طرح نبھاؤ گے. تو حضرت زینب فرماتی ہیں حضرت حبیب نے جب یہ بات پوچھی تو اصحاب حسین کھڑے ہو گئے اور کہا ہم بدبخت کوفیوں کی طرح نہیں ہیں حسین پر اپنے سر قربان کریں گے.
ہمارے لاشوں سے گزر کر کوئی حسین تک پہنچے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہمارے غلام ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ گئی تو دیکھا کہ حضرت حبیب بن مظہر پہلے پہنچ چکے تھے اور امام علی مقام فرما رہے تھے حبیب میرے اصحاب سے جا کر کہہ دو کہ اگر رات کے اندھیرے میں جانا چاہیں جو یہ بدبخت میرے خون کے پیاسے ہیں اگر جانا چاہیں تو حسین انہیں اجازت دیتا ہے. کل نانا کی بارگاہ میں قیامت کے دن ان کی بے وفائی کا کوئی شکوہ نہیں کرے گا. حسین اپنے اصحاب کی وفا کی قیامت کے دن بھی گواہی دے گا. لیکن سب نے کہا حسین اگر تیرے ساتھ آ گئے تو ساتھی کوثر کے سامنے کل قیامت کے دن کس طرح پیش ہوں گے اگر تیرا ساتھ چھوڑ دیا. میرے امام نے فرمایا جن کے ساتھ اپنے اہل خانہ ہیں کم از کم وہ تو چلے جائیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے اہل خانہ اہل بیت سے بڑھ کر عظمت والے نہیں. اگر حسین اور مصطفیٰ کا اہل خانہ میدان کربلا میں خاک کربلا پر رات گزار لے گا تو ہم بھی یہی رات گزاریں گے. اور بیویوں نے کہا کہ اہل بیت کے خانوادے پر ایک ایک کر کے اپنی جان نشاور کریں گے. حضرت زینب فرماتی ہیں مجھے خوشی ہوئی کہ اصحاب حسین اور آل حسین کے جوان کل حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. آخری بات ایک رات کی عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت زینب بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اسی رات کی آنکھ مچولی میں دیکھا کہ آسمان سے ایک نور کا حلقہ اترا اور کئی ہزار حوروں کے جھرمٹ میں ایک نقاب پوش مائی ایک نقاب پوش عورت میدان کربلا میں اتری اور جھاڑو کے ساتھ میدان کربلا کی صفائی کر رہی. حضرت زینب فرماتی ہے کہ میں نے چاہا کہ جا کر دیکھوں اسے کہ میدان کربلا میں کہ نقاب پوش عورت جس کے ارد گرد نور کا حالہ ہے یہ میدان کربلا میں صفائی کس لیے کر رہی ہے. تو حضرت زینب بیان فرماتی ہے کہ میں نے اس عورت کے قریب جا کر دیکھا اس کا نقاب پلٹا تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا تھی. روحانی طور پر میدان کربلا میں تشریف لائیں اور میں نے پوچھا امی جان آج رات میدان کربلا میں کیسے آ گئی؟ تو فرمایا زینب کل حسین اور اس کی آن کے ننھے ننھے شہزادے جب ننھی جانے میدان کربلا میں شہید ہوں گی تو فاطمہ پہلے میدان صاف کر رہی ہے کہ میرے حسین کے جسم پر کربلا کے میدان کا کوئی کنکر نہ لگ جائے اس سے میرے حسین کو تکلیف نہ ہو. 10 محرم الحرام کا دن شروع ہوا سورج طلوع ہو گیا میدان جنگ لڑ گیا. اصحاب حسین اپنی صفیں سیدھی کر رہے ہیں. یزید بدبخت کے سپاہی اپنی صفیں سیدھی کر رہے تھے. ایک گھوڑ سوار یزیدی لشکر سے گھوڑا دوڑا ہے حسین کے لشکر میں پہنچا اور آ کر کہا حسین سخی لاجپال نانا کے نواسے کیا آج بھی اس بدبخت کی بخشش ہو سکتی ہے؟ میرے آقا حسین لاجپال نے پوچھا تو کون ہے؟ تو شخص نے کہا کہ میں وہ بدبخت ہوں جو آپ کو گھیر کر میدان کربلا تک لایا. اتنی بڑی غلطی اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد کیا حسین تیرے دربار میں آج بھی میرے لیے بخشش ہے؟ میرے آقا لاجپال حسین نے فرمایا یہ اہل بیت کے گھرانے کی سخاوت ہے کہ ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا. تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے ہور کہتے ہیں. فرمایا انت ہور کی دنیا والآخرہ اے ہور مجھے دنیا میں بھی آزاد کیا آخرت میں بھی آزاد کیا. قیامت کے دن تیری بے وفائی کو نانا کے دربار میں گواہی نہیں دوں گا
شکوا نہیں کروں گا، تیری وفا پر شاکر رہوں گا۔ فرمایا گھوڑے سے نیچے اترا، اب تو تیری توبہ قبول ہو گئی۔ خود نے کہا حسین توبہ اس لیے قبول نہیں کی تھی کہ گھوڑے سے نیچے اترا، اب اگر میری توبہ قبول ہو گئی تو سب سے پہلے حسین کے لشکر سے خود کا سر قلم ہو، سب سے پہلے حسین کے قدموں پر خود کا خون ہو۔ حضرت خود شہید ہو گئے، اہل بیت کے خانوادے کے ایک ایک شہزادے ایک ایک کر کے شیروں کی طرح یزیدی لشکر پر حملہ آور ہوتے رہے۔ بالآخر سیدنا علی اکبر کی باری آ گئی، اور حضرت علی اکبر کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی اکبر میرے آقا حسین کے وہ لاڈلے شہزادے تھے کہ امام حسن اور حسین جب دونوں کو ملا کر دیکھتے تو شبیہ مصطفیٰ تھے، اور اکیلے علی اکبر شبیہ مصطفیٰ تھے۔ سر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی اکبر میرے آقا کی شبیہ تھے۔